محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم 1445 ہجری کے رمضان المبارک کے آخری دوسرے عشرے کے اختتام پہ اور آخری عشرے کی ابتدا پہ یہاں مسجد مدینہ ہلز میں جمع ہوئے ہیں۔ کئی سارے لوگ اعتکاف کی غرض سے جمع ہوئے ہیں اور باقی نمازی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پچھلے سال سے اب تک زندگی بخشی اور زندگی میں کئی طرح کے خیر سے نوازا اور بڑی چیز ہے کہ صحت سے نوازا اور یہاں تک پہنچایا، یہ رمضان نصیب کیا۔ اس کے اوپر دل کی گہرائیوں سے اور توجہ کے ساتھ کم سے کم ایک مرتبہ اور الحمدللہ پڑھ لیں سب لوگ۔ ساری تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے ہیں جس نے ہمیں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، پیدا کیا اور پھر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ان گنت نعمتیں جن کا دنیاوی طور سے بھی شمار نہیں کیا جاتا ہے، آخرت میں کیا نعمتیں رکھی ہیں کوئی شمار نہیں، بس سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ درود و سلام ہو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کے صدقے میں بار بار یہ نعمتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ ان کی سچی غلامی نصیب کرے، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اور تمام دنیا کے انسانوں کو آپ کہیں، انسانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب انسانوں کو نصیب کرے اور خاص طور سے ایمان والوں کو اللہ نصیب کرے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے، دیکھنے اور سننے والے تمام ساتھی ذہن میں رکھیں، ابھی ہم اعتکاف کرنے جا رہے ہیں، یہ عشرہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہرنے کے، رکنے کے، اور یہاں اعتکاف کے معنی مراد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنے آپ کو لے کے بیٹھ جائیں اور اپنا تعلق اپنے روح کا، اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنے قلب کا اللہ کے ساتھ جوڑ دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ اعتکاف نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف مستحب بھی ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ کسی نے منت مانی میرا فلاں خیر کا کام ہو جائے گا تو میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ دیر اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں، تو اعتکاف وہ واجب ہو جاتا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے۔ نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، کوئی بندہ نفلی طور سے اعتکاف میں 3 دن 2 دن 1 دن بیٹھ گیا، وہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ خدا خانہ خدا میں آئے اللہ کے گھر میں تو اس کے لیے ہے کہ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جتنی دیر اللہ کے گھر میں ہیں اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کفایہ۔ کفایہ کے معنی ہے کہ چند لوگوں نے اعتکاف کر لیا بستی میں سے، چند ایمان والیوں نے اعتکاف کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہو گیا اعتکاف۔ لیکن شوق ذوق یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی اپنے طور سے اعتکاف کرے۔ ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا محتاج اور چاہت والا ہے، سب کریں، لیکن تاہم جتنوں نے کیا تو باقی والوں کے لیے کافی ہے۔ یہ کافی کا مطلب ہے کفایہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ دعا گو اور بہت زیادہ راتوں میں قیام کرنے والے اور دن میں محنت کرنے والے تھے اللہ کے لیے۔ نبی کی یہ شان ہی تھی اور یہ ہوتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے، کچھ زیادہ عبادتوں میں اضافہ اور نیا انداز اختیار کرتے، کچھ زیادہ دعاؤں کے اندر اضافہ اور جاگنے میں اضافہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اللہ سے قریب ہو جاتے۔ آپ کی صفت تھی سخی ہونا، اللہ کی صفت ہے سخی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے سخی، تو آپ سال بھر سخاوت کرتے، لیکن رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت کرتے۔ اس لیے کہا بھی کہ رمضان المبارک میں کوئی کسی کو سحری کھلا دے، کوئی کسی کو افطار کروا دے تو اس کا اجر اور ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کو اتنا اجر ملے گا۔ کیا کھلائے اس کو سحری میں، کیا افطار میں کھلائے؟ جو خود کھا سکتا ہے، جو میسر ہو، جو اپنے پاس مہیا ہو، چاہے پانی کا گلاس ہی پلا دے، ولو بالتمر، چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہی اسے روزہ کھلا دے، لیکن ضرور کریں۔ عبادتوں میں آپ کا کیا تھا؟ غیر رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت رات میں کرتے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، اتنے اپنے آپ کو مت تھکائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، لیکن کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ غیر رمضان کی بات ہے، امی عائشہ کی باری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات تشریف نہیں لائے، دیر ہو گئی تو امی عائشہ باہر گئیں کہ میں معلوم کروں کہاں ہیں۔ دیکھا قبرستان میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امی عائشہ جلدی واپس آئیں اور اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بعد میں اور دیکھا کہ عائشہ کا سانس پھولا ہوا ہے تو پوچھا کیا بات ہے، تو بتانا پڑا کہ یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوا، میں گئی باہر، میں نے آپ کو قبرستان میں دعا کرتے دیکھا، تھوڑی شرما بھی گئی، میں جلدی واپس آئی تھی دوڑ کے کہ آپ کو پتہ نہ چلے، سانس پھول گئی، لیکن اب آپ کو بتانا پڑا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ، آپ کا رب اور میں آپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کی باری کو کسی اور کو دے دیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب سنو عائشہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ چلا جاتا ہوں قبرستان میں، ان کے لیے دعائیں کروں۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن قرآن کریم کے رمضان المبارک کے اندر آپ زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، پوری رات جاگنا، پورے دن میں اللہ کی عبادت کرنا، آرام بھی کرتے تھے لیکن زیادہ جاگتے تھے۔ رمضان المبارک میں ایک رات ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ہے، میں نے ایک سورت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ کیا ہے وہ قدر والی رات؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی زیادہ بہتر، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس رات میں کوئی جاگ جائے، اس رات میں کوئی اللہ سے کچھ مانگ لے، اس رات میں کوئی اللہ کو راضی کر لے، اس رات میں کوئی نفلیں پڑھ لے، اس رات میں کوئی دعائیں کر لے، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اللہ اور اس رات کا اس کو اجر مل جاتا ہے، تو پھر گویا 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت اس نے پا لی ہے، اللہ کے قریب ہو گیا۔ اس لیے کہ پہلے وقتوں کے اندر لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی، دن میں بھی محنت کرتے، رات میں بھی محنت کرتے، تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو مرتبے میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے ایک رات کی 1 ساعت ہی بہت زیادہ ہے، جو ان کی پوری زندگی کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ رات
رمضان المبارک کے تمام طاق راتوں میں اس کا ہو سکتا ہے امکان کہ وہ کسی بھی طاق رات میں ہو سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس اعتبار سے پورے رمضان میں اعتکاف کیا، شروع تاریخ سے لے کر آخر تاریخ تک، لیکن آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کہ کچھ شواہد ہیں، کچھ امکانات بھی ایسے ہیں کہ آخری عشرے میں وہ رات ہو سکتی ہے، یعنی شب قدر، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں 21 جو ابھی جس رات میں ہم بیٹھ رہے ہیں یہ طاق رات ہے اس عشرے کی پہلی، 23 25 27 29 ان راتوں میں اس کا امکان ہے۔ اس لیے ان راتوں میں دوسری جفت راتوں سے مقابلے میں اور زیادہ جاگنے کا اور عبادت کا اہتمام کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاہم اس پورے عشرے میں دعائیں اور راتوں کو جاگنا، اللہ سے مانگنا۔ اعتکاف مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے اعتکاف اپنی جامع مسجد، محلے کی پنجگانہ مسجد، کوئی بھی جامع یا پنجگانہ مسجد کہیں بھی مرد بیٹھ کے اعتکاف کریں۔ عورتوں کے لیے چونکہ خود رب کائنات کا فرمان ہے قرن فی بیوتکن، ان کے لیے ہر وقت گھر کا کونا، اپنا گھر زیادہ مناسب ہے اور پردے کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے عورتیں مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے، اور گھر والے مردوں کو ان کے لیے ایسے مواقع مہیا کرنے چاہیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں اور گھر میں بیٹھیں، اندر گھر کے کمرے میں کونے میں بیٹھ کے اعتکاف کریں، وہاں سے اندرونی طور سے گھر کی نگرانی بھی کر سکتی ہیں، ان کے لیے یہ گنجائش ہے۔ مرد مسجد میں اعتکاف کریں، جو حصہ جو احاطہ مسجد کا اہل مسجد نے کمیٹی نے متعین کیا اس میں بیٹھ کے وہ کہیں بھی اعتکاف کریں، اس کے اندر وہ چلیں پھریں بیٹھیں سوئیں پڑھیں تلاوت کریں، اس سے باہر اگر بلا ضرورت گئے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بلا ضرورت باہر اس مطاف سے باہر نہ جائیں، اعتکاف ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں اشد ضرورت پڑ جائے کہیں غسل کی یا غسل واجب ہو جائے یا کوئی اور کسی قسم کی ایسی الرجی ہو جائے تو غسل کے لیے مجبوراً مختصر وقت میں غسل خانے تک جانے کی اور غسل کرنے کی اجازت ہے، ورنہ بہتر ہے اگر ضرورت نہ پڑے تو یہ 10 دن صبر کر لیا جائے، غسل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وقت زیادہ ضائع جاتا ہے۔ وضو کے لیے منہ دھونے کے لیے وضو خانہ یا لیٹرنگ تک جانا پڑے، جتنی ضرورت جتنا وقت لگے اس سے زیادہ وقت ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بال کاٹنے، ناخن کاٹنے، تھوک ڈالنے، کسی غرض سے مطاف سے باہر چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد اپنے دل کو اپنے روح کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور خالص اللہ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے دل سے دنیا کو، دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی محبت کو، اولاد کی محبت کو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی تمام چیزوں کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ سے جوڑنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ بس تو میرا اور میں تیرا، اور بھکاری تیرے در پہ آ گیا ہے، ڈیرا ڈال دیا ہے، گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ گناہ کر کے آیا ہوں گناہ معاف کر دے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیا جائے اور پھر زیادہ تر عبادت میں اس مسجد میں ترتیب ہوگی اعتکاف والوں کی کہ کس وقت کے اندر تراویح ہوگی جیسے ہوتی ہے، کتنی ہوگی، قرآن سنائیں گے کتنا سنائیں گے، پھر تعلیم ہوگی تو تعلیم کے اعتبار سے کس کس وقت ہوگی اس میں شریک ہوں گے، خالی وقت ملے اس خالی وقت میں استغفار، توبہ، درود شریف، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد کرے، اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں، بجائے اس کے
کہ اپنے بستر کے دیکھ بھال میں لگے، باتوں میں لگیں، موبائل دیکھنے میں لگیں، موبائل میں قرآن پڑھیں، موبائل میں کچھ اور دینی چیزیں دیکھیں، خاص طور سے ان اعتکاف کے دنوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ باقی ایام سننے اور دیکھنے کے لیے ہیں، اس میں موبائلوں کو بند کر لیا جائے، ضرورت کے موقع کے اوپر کوئی کال کسی کو کرنی یا سننی ہے اس کے لیے استعمال کریں، اپنے ذمہ داروں سے پوچھ کر، لیکن خواہ مخواہ اپنے آپ کو اللہ سے ڈسٹرب کریں، دوسروں کو ڈسٹرب کریں تو وہ فائدہ کما حق ہو حاصل نہیں ہو پائے گا جو حاصل کرنے کے لیے ہم اس مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، یا کوئی اور کہیں اور کسی مسجد میں بیٹھ رہا ہے، یا گھر میں کوئی ماں بہن بیٹھ رہی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں اضافہ، دعا میں اضافہ، کیا مانگا جائے دعا میں؟ دعا کے اندر یہ یاد رکھیں ہر وہ جائز چیز مانگی جائے جس سے اللہ راضی ہوں۔ کوئی ناجائز مقصد لے کر اعتکاف میں بیٹھیں، ناجائز دعائیں ہفتہ بھر کرتے رہیں، لاسٹ میں خود بھی خالی، اور بجائے خیر لے کے کوئی وبال لے کے اٹھیں۔ جائز دعائیں یہ ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، بس میں تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ دعا ہے کہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا اور ان کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ علم نافع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، دنیا میں بھی خیر نصیب فرما، ایمان کے اوپر موت نصیب فرما، اور مرنے کے بعد بھی خیر نصیب فرما۔ میری نسلوں میں علم دین نصیب فرما، نسلوں کو علم کے اوپر لیا، دین حق کے اوپر لیا، شرک سے ہماری حفاظت فرما، بدعت سے ہماری حفاظت فرما، توحید نصیب فرما۔ اس کے بعد ایک مومن اور مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ سارے انسان تیرے بندے ہیں، سارے ہدایت کے محتاج ہیں، ہر ایک کو تو ہدایت دے دے، اور بالخصوص ایمان والے جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، ایمان اور اسلام کی وجہ سے دنیا میں ماریں کھاتے ہیں، اے اللہ تو ان کا بھلا کر دے، اللہ ان کی حفاظت، ان کی مدد فرما، مسلمانوں کے ایمان، ان کی جائیداد، ان کے مال، ان کی جان، ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کے مکاتب، ان کے خانقاہیں، ان کی نسلیں، ان تمام چیزوں کی اللہ تو حفاظت فرما۔ اور میں گناہ جو کر کے آیا ہوں میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، لیکن تو ستار ہے، تو نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ مجھے کوئی مجلس میں آنے نہ دیتا۔ اب میں ان گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اتوب الیک، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ استغفر اللہ، آئندہ گناہوں سے میں بچنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے؟ تیری مدد کے بغیر نہ، تیری مدد ہوگی میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، تیری مدد ہوگی تو میں نیکی کر سکتا ہوں، یا اللہ میری مدد کرنا اور مجھے نیکی کی توفیق دینا۔ یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں سے کہو من تقرب الی شبرن، جو بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے، میں فتقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، ومن تقرب الی ذراعا، اور جو بندہ میرے قریب ایک گز آتا ہے، فتقربت الیہ باعا، میں 2 گز اس کے قریب جاتا ہوں، ومن اتانی یمشی، اور جو پاؤں سے چل کر میرے پاس آتا ہے، فاتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں، میں اتنا قریب جاتا ہوں، اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، اس کو نیکیاں دینے کے لیے، اس کو نفع پہنچانے کے لیے میں بہانے تلاش کرتا ہوں کہ وہ ایک بار ہمارے قریب تو آئے۔ اس لیے مقدس مقامات ہیں، مسجد ایک اللہ کا مقدس مقام ہے، مقدس وقت ہے، اور مقدس مہینہ ہے، اور مقدس کلام ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں خوب اللہ کو یاد کر لیں، اللہ کو منا لیں، اور اللہ بندے سے روٹھ جاتا ہے جب گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ مان جاتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ نیکی سے بھی زیادہ بڑی نیکی بندے کی توبہ ہے، جب یہ اقرار کر لے کہ اللہ میں گناہگار ہوں اور گناہوں کو لے کر تیرے در پہ آ گیا ہوں۔
میں بھکاری ہوں، بھکاری بن کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے در سے خالی نہیں جانا چاہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ہمیں موقع میسر کیا، گھر والوں نے، اپنے دوست احباب نے، اپنے ذمہ داروں نے، جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع میسر کیا، ان کا بھی حق ہے ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ یہاں بیٹھ کے کیا کمایا، کیا لایا، کیا بنایا، کیا کیا تو نے۔ ہم مال نہیں چاہتے، ہم پیسہ نہیں تم سے مانگتے، لیکن کیا مانگ کے آئے؟ اللہ کو راضی کر کے آئے، ہمارے لیے خیر کی دعائیں کر کے آئے، ہمارے لیے فلاں کام کر کے آئے۔ وہ یہ ہے کہ نسلوں کے لیے دعائیں مانگی جائیں، توبہ کی جائے، آئندہ کی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے کہ اللہ پچھلا سال تو گزر گیا جیسے گزرا، آئندہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اگر ہم میں سے پچھلے سال والوں میں سے کوئی بچھڑ گیا، کسی کی موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، اسے یاد کریں۔ اگر ہم نے سال میں کچھ جنازے دفنائے ہیں، انہیں یاد کریں کہ وہ پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس میں آنا چاہتے تھے لیکن آ نہیں پائے، ہمیں اللہ نے موقع دے دیا۔ خدا جانے آنے والے رمضان تک موقع ملے یا نہ ملے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ اللہ ان کو بخش دینا اور ہمیں معاف کر دینا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کے اوپر ہمیں موت نصیب کر دینا۔ تو یاد رہیں یہ کچھ چند باتیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ شوق سے اعتکاف بیٹھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی بہانہ نہ کریں۔ جہاں تک بھی میری یہ آواز جا رہی، ہر جگہ ہر ساتھی ابھی فیصلہ کرے، ابھی موقع ہے سورج غروب ہونے تک، ابھی فیصلہ کر لیں اور اعتکاف بیٹھنے کا شوق پیدا کریں۔ بزرگ بھی بیٹھیں، جوان بھی بیٹھیں، سب کا حق ہے، کسی ایک کے ذمہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے، ہر آدمی اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی نے مرنا ہے، ہر آدمی نے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ آسان اعتکاف ہے، یہاں خیر خیریت بھی معلوم کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ملتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن سنایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پانی پیتے ہیں، روشنی نظر آتی ہے۔ جب قبر کا اعتکاف کرنا پڑا، قبر میں جب ہمیں ڈال دیا گیا، نہ کوئی خیر پوچھے گا، نہ کوئی پانی پلائے گا، نہ کوئی رشتہ دار آئے گا، نہ کوئی روشنی آئے گی، کیڑوں کا گھر ہوگا، بچھوں کا گھر ہوگا، سانپوں کا گھر ہوگا، تنگ مکان ہوگا، اندھیرا ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اللہ اس سختی سے بچا لے اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ کیوں نہ اس سے پہلے ہم اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں۔ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں، ہر آدمی اپنی جگہ شوق سے تیاری کرے اور یہ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، اللہ کو منا لے۔ دنیاوی ضرورتوں میں، غرضوں میں پریشان رہتے ہیں، کوئی امتحان میں ناکام، کوئی امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں خیر لانا چاہتا ہے، کوئی اولاد صالح چاہتا ہے، کوئی قرضے سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ یہ موقع ہے بیٹھنے کا اور بیٹھ کر اللہ سے مانگنے کا۔ شفا اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ قرضے سے نجات اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ قیدیوں کو رہائی اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آنے والی مصیبتوں کو اللہ ٹال سکتا ہے، کوئی اور نہیں ٹال سکتا۔ روزی اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آسمان سے بارش اللہ برسا سکتا ہے، کوئی اور نہیں برسا سکتا۔ زمین سے غلہ اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اس لیے اس عشرے میں اس سے مانگا جائے، جتنی مصیبتیں ہوں وہ بھی سامنے رکھی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس آنے اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ابھی ہمیں اور مزید صحیح ارادے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی رضا کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب لوگ اسے یاد رکھیں اور عمل کی بھی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔